پیارے محترم بھائیو، ہر مرتبہ ہم آپ کے سامنے مرزیت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ حقائق بیان کرتے ہیں۔ مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہمارے لوگ اس کو جانیں، حقیقت کو پہچانیں، اور تاکہ مرزیت سے پیچھے ہٹ سکیں، قادیانیت سے توبہ کر سکیں اور قادیانیت کے معاملات پر توجہ دے سکیں۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ پاک نے عیسائیوں کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تحقیق کافر ہوئے وہ لوگ کہ جنہوں نے بولا کہ اللہ تین خداؤں کا تیسرا ہے، ان تین معبودوں میں سے ایک تیسرا معبود ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو اس طرح کا نظریہ اپنائے ثالث ثلاثہ تثلیث والا، تو اللہ پاک نے فرمایا ایسا بندہ کافر ہو گیا۔ اب یہ آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی رکھی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو تثلیث کا اس طرح عقیدہ رکھے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر میں کسی کو کافر کہوں یا آپ کسی کو کافر کہیں یا کوئی مولوی صاحب کسی کو کافر کہیں تو پھر یہ لوگ کہیں گے کہ ان کو تو فتوے بازی کا شوق ہے، یہ تو بات بات پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ مجھے بتائیے، اگر کسی شے کے اوپر کفر کا فتویٰ بندہ نہیں لگا رہا بلکہ اس شے کے اوپر کفر کا فتویٰ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، تو اب بھی کیا یہی بات ہوگی کہ جناب ان کو کفر کے فتووں کی عادت ہے، یا ان کے ہاں تو کفر کے فتووں کی مشینیں چلتی ہیں، تو یہ ہیں تو وہ؟ تو بھئی یہ تو لا ریب کتاب ہے، قرآن پاک ہے، اللہ پاک کا کلام ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس کلام پاک میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ جو اس طرح کا عقیدہ رکھے، فرمایا کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ اب آپ بھی جانتے ہیں کہ عیسائیوں سے مسلمانوں کے جو اختلافات ہیں ان میں بنیادی اختلاف یہ عقیدہ تثلیث کا بھی ہے۔ اب اگر عیسائی ہو کر عقیدہ تثلیث رکھے تو ہم مسلمان اس کو غلط کہتے ہیں اور اس عیسائی سے تعلق توڑتے ہیں اور اس سے دور رہتے ہیں۔ اگر جناب یہی عقیدہ تثلیث جو نام نہاد اپنے آپ کو جناب نبی کہنے والا، اپنے آپ کو جناب نام نہاد جو طرح طرح کے مجدد، مہدی، مسیح موعود کے دعوے کرنے والا، جو اپنے بارے میں یا اس طرح کا جو تثلیث کا عقیدہ رکھے، تو کیا اس کے اوپر قرآن والا یہ فتویٰ نہیں آئے گا؟ یہ آپ خود سوچئے گا کہ ایک طرف تثلیث کا عقیدہ ہو تو کفر کا فتویٰ لگ جائے، اور دوسری طرف تثلیث کا عقیدہ ہو تو کفر کا فتویٰ نہ لگے، تو یہ تو صرف ایک اپنے ذہن کی اختراع ہے اور اپنے ذہن کی جناب غلط تقسیم کاری ہے اور اپنے ذہن کے اوپر عدم کنٹرول ہے، جس کی وجہ سے اس جناب کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ایک طرف تو میں حکم لگا رہا ہوں اسی وجہ سے، اور دوسری طرف حکم نہیں لگا رہا، حالانکہ وجہ تو وہ موجود ہے۔ اب دیکھیے، تثلیث والا عقیدہ کافروں عیسائیوں کا ہوا، اللہ پاک نے کفر کا فتویٰ لگا دیا اور فرما دیا وما من الہ الا الہ واحد۔ اب مرزا قادیانی کا انداز دیکھیے گا، یہ عقیدہ تثلیث کو ایک طرف سے یہ کہتا ہے کہ جناب میں عیسائیوں سے مناظرے کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، اور دوسری طرف سے جناب یہ عقیدہ تثلیث نکالنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور اس عقیدہ تثلیث کے لوگوں کو قریب لے جانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی طرف سے ایک غلط شے کو اچھا رنگ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر کوئی گوبر کو یہ کہے، کوئی اچھا نام دے دے، تو کیا وہ اچھا بن جائے گا گوبر؟ اس کتے کو کہ بکری کا نام دے دے، کیا وہ کتا حلال ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، آپ بھی سارے جانتے ہیں۔ تو اس نے کتے کو بکرے کا نام دے کر حلال کرنے کی کوشش کی ہے، ہاں، اس نے اسی طرح بلی کو خرگوش کا نام دے کر حلال کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ مرزا قادیانی کا انداز ہے۔ اب میں شارٹ انداز میں اس کی عبارت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ کیا کہتا ہے؟ جو اول بندہ کے دل میں، صفحہ نمبر ہے 61، آخر میں اسے پڑھ رہا ہوں صفحہ 61 کے، کہہ رہے جو اول بندہ کے دل میں با ارادہ الہی پیدا ہو کر رب قدیر کی محبت کو اپنی طرف کھینچ دی ہے، پھر ان دونوں محبتوں کے ملنے سے جو در حقیقت نر اور مادہ کا حکم رکھتی ہیں۔ اب ساری دنیا جانتی ہے کہ نر اور مادہ کا تعلق کیا محبت سے بھی ہوتا ہے، محبت بھی کوئی نر مادہ ہوتی ہے، وہ بندہ یا مخلوق نر مادہ، دیگر چیزیں جو عام طور پر جس کے اندر نر مادہ کی صلاحیت ہے وہ تو نر مادہ ہوتی ہے، محبت نر مادہ کون سی ہوتی ہے؟ اس نے اس کو بھی کہہ دیا، اس کا آپ ذہن چیک کیجئے کیسا ہے۔ ایک مستحکم رشتہ اور ایک شدید مواصلت خالق اور مخلوق میں پیدا ہو کر الہی محبت کی چمکنے والی آگ سے جو مخلوق کی حزم مثال محبت کو پکڑ لیتی، ایک تیسری چیز پیدا ہو جاتی ہے جس کا نام روح القدس ہے۔
اب یہ روح القدس کی تخلیق کا انداز دیکھیں، پیدائش کس عجیب انداز سے ہو رہی ہے کہ جناب روح القدس اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ حالانکہ آپ سارے جانتے ہیں کہ اگر روح القدس عام طور پر مراد حضرت جبریل امین لیے جاتے ہیں، تو اس نے ایک نیا ہی جناب روح القدس اپنی طرف سے نکالنا اور ہر جگہ پہ روح القدس کو عام کرنے کی اس نے کوشش کی ہے۔ کہتے ہیں اس درجہ کے انسان کی روحانی پیدائش اس وقت سے سمجھی جاتی ہے جبکہ خدا تعالیٰ اپنے ارادہ خاص سے اس میں اس طور کی محبت پیدا کر دیتا ہے، اور اس مقام اس مرتبہ کی محبت میں بطور استعارہ یہ کہنا بے جا نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت سے بھری روح اس انسانی روح کو جو با ارادہ الہی محبت سے بھر گئی ہے ایک نیا تولد بخشتی ہے۔ اب اس نے کیا کہا، ایک تو روح کو جو روح پہلے پیدا ہو چکی اس کو دوبارہ نیا کرنے کا اس نے عقیدہ اپنایا۔ حالانکہ یہ خالص ہندوؤں کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں روح جب پیدا ہوگی تو وہ مرتی نہیں ہے، فنا نہیں ہوتی، لیکن اس نے ہندوؤں والا عقیدہ اپنایا اور دوبارہ روح کے پیدا ہونے کا اس نے قول کر دیا۔ کہتا ہے اسی وجہ سے اس محبت کے بری روح کو خدا تعالیٰ کی روح سے جو نافع المحبت ہے استعارہ کے طور پر ابنیت کا علاقہ ہوتا ہے۔ اب اس نے یہاں پہ کیا کہا، اس نے ایک تو اللہ پاک کی روح ثابت کی ہے۔ اب بتائیے کیا اللہ کی روح اللہ کی بھی روح ہے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ، کیا یہ کفریہ عقیدہ نہیں ہے؟ پھر اللہ کے لیے روح ثابت کر کے اگلی روح جو ایک دیگر جس میں محبت ڈالی گئی اس روح کو جناب ابنیت کا علاقہ دے دیا، یعنی کہ پہلے اس نے یہ جرم کیا کہ اللہ کے لیے روح ثابت کی، پھر جناب اگلا جرم بڑا جرم عیسائیوں والا اس نے یہ کر دیا کہ جناب اس اللہ کی روح بھی ہے اور اللہ پاک کا آگے بیٹا بھی ہے، استغفر اللہ، ابنیت والا علاقہ۔ اس کی مجھے تعویل کر کے دکھائیں یہ جو مرزائی قادیانی لوگ، یہ سیدھی بات ہے، اللہ پاک کے لیے معاذ اللہ بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی اس بے ایمان کی جانب سے۔ اور چونکہ روح القدس ان دونوں کے ملنے سے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہہ سکتے ہیں ان دونوں کے لیے بطور ابن ہے، یعنی ان دونوں کے لیے بطور ابن بیٹا ثابت کر دی یہاں اس میں، اور یہی پاک تثلیث ہے، استغفر اللہ، یہ اس کو پاک تثلیث کہہ رہا ہے، استغفر اللہ۔ ایک تو اللہ کے لیے روح ثابت کرنا، پھر اللہ کے لیے ابنیت کا علاقہ ثابت کرنا، ابنیت ثابت کرنا، ابنیت یعنی بیٹے والا معاملہ ثابت کرنا اللہ کے لیے، اور پھر اس کو کہنا کہ یہ پاک تثلیث ہے۔ تو یہی وہ بات ہوگی نا کہ جناب گوبر کو اچھا کہنے والی بات، کتے کو بکرا کہنے والی بات، یہ ہے اس بے ایمان کی توحید، یہ ہے توحید جو توحید بیان کرنے کے لیے چلا ہوا ہے، اور اللہ پاک کے لیے جناب شرکیہ نظریات، شرکیہ معاملات والے چیزوں کو جناب یہ اپناتا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں جو اس درجہ محبت کے لیے ضروری ہے جس کو ناپاک طبیعتوں نے مشرکانہ طور پر سمجھ لیا، یعنی اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، تو جناب یا کوئی بھی سمجھائے کہ تمہارا یہ نظریہ عیسائیوں والا نظریہ ہے، اور یہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جو اللہ نے کفر والا جو عیسائیوں والا نظریہ بیان کیا، تمہارا یہ عقیدہ جناب وہی عقیدہ اسی کی ترجمانی کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جناب یہ ناپاک طبیعتوں اس طرح کرتی ہیں، یعنی میں سمجھا رہا ہوں اور جو علماء سمجھا رہے ہیں یہ کہتے ہیں یہ ناپاک طبیعت ہے، اللہ پاک نے بتا دیا لقد کفر الذین قالوا، کہتا ہے یہ ناپاک طبیعتوں والا کام ہے، استغفر اللہ، یعنی اللہ پاک کے فرمان کے اوپر بھی اس نے اس طرح جسارت کرنے کی کوشش کی۔ اور آگے دیکھیے کہ جناب اگر آتا ہے تو جھانسا دے کر دیگر نبیوں سے بڑھ کر اپنے آپ کو دیگر نبیوں سے بڑھا دیتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام والا مرتبہ قریب جا کے اپنے لیے ثابت کرتا ہے۔ دیکھیے گا کہتے ہیں لیکن اگر اس جگہ یہ استفسار ہو کہ اگر یہ درجہ اس عاجز اور مسیح کے لیے مسلم ہے، یعنی اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس یہ درجے ہیں، تو پھر سیدنا و مولانا سید الکل و افضل الرسل حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سا درجہ باقی ہے؟ سو واضح ہو کہ وہ ایک اعلیٰ مقام اور برتر مرتبہ ہے جو اسی ذات کامل صفات پر ختم ہو گیا، جس کی کیفیت کو پہنچنا بھی کسی دوسرے کا کام نہیں، چاہے جائے کہ وہ کسی اور کو حاصل ہو سکے۔ یعنی کہ اس نے یہاں پہ ایک جھانسا دے کر نبی پاک کے نام کا اور ظاہری طور پر خاتم النبیین کا جھانسا دے کر کہہ کر اس نے، اور ظاہری طور پر جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا بیان کر کے اس نے یہ ثابت کر دیا کہ نبی پاک کے بعد اگر مرتبہ ہے تو میرا ہے، استغفر اللہ، باقی سارے نبی پیچھے۔ ہاں جی، یہ آپ تحریر پڑھیں اور اس عبارت کو پڑھیں اور اس کا مطلب نکال کے بتائیں جو میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ اگر کسی مرزئی میں جرت ہے تو وہ بتائے اس کی مراد کیا ہے، جو میں نے چیزیں بیان کی ہیں تم اس کے علاوہ مطلب کو نکال کے بتاؤ، یا تمہارے پاس عقل ہوگی تو تم کچھ کرو گے، عقل تو تمہاری ماری ہوئی ہے۔ اللہ پاک تم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔